الرحمن الرحیم۔ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ختم نبوت کے قانون اور قادیانیت سے متعلق اور یہ جو موجودہ حالات ہیں، جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے اور اسی سے وابستہ پورے ملک میں دھرنے ہیں، تو اس میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رائے بہت واضح اور روشن ہے۔ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ راجہ ظفر الحق صاحب کی جو رپورٹ ہے، جو ایک کمیشن بنا، جو ان کی سربراہی میں جو انہوں نے کوئی تحقیق کی، کوئی تجزیہ کیا، اس رپورٹ کو سامنے لایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ کرنا کہ حکومت معزول ہو جائے اور فلاں استعفیٰ دے دے اور فلاں استعفیٰ دے دے، یہ مطالبہ بہت زیادہ معقول، بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر معقول بھی ہے تو مطلوب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، حکومت ہٹ جاتی ہے اور کوئی اور نیا نظام آ جاتا ہے، تو اس سازش سے تو آپ آگاہ نہیں ہوئے کہ اس کے پیچھے کیا سازش تھی۔ ایک عبارت کو ختم کیا جا رہا تھا، ایک عبارت کو تبدیل کیا جا رہا تھا، جہاں فل اسٹاپ اور کوما اور سوالیہ نشان حساس ہوتے ہوں، اس ادارے کے اندر ایک عبارت کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کیا سازش تھی، کیا مقاصد تھے، ان کو واضح ہونا چاہیے۔ اگر یہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے تو آپ پر یہ تو واضح نہیں ہوگا۔ آپ یہ مطالبہ نہ کریں، آپ سب سے پہلا مطالبہ یہ کریں کہ راجہ ظفر الحق کی جو رپورٹ ہے اسے شائع کیا جائے، اسے عوام کے سامنے لایا جائے کہ اس کے پیچھے کیا سازش تھی۔ جہاں تک موجودہ حکومت، ویسے ہی ان کے ہاں جو جمہوری طریقے ہیں، جو پارلیمانی طریقے ہیں، ان پر ہی لوگ مطمئن نہیں ہیں اور سیاستدان مطمئن نہیں ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کو کچھ بھی کہا جائے گا، مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ جو خاتمیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ آپ اگر اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، جس کی جو ہے بنیاد، جس کا وجہ تخلیق اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت ہے، اس ملک میں اگر کوئی سازش ہو رہی تھی تو اسے برملا کیا جائے گا۔ یہ رپورٹیں ہمارے ملک میں شائع نہیں کی جاتی، یہ تحقیقات ہمارے ملک میں دکھائی نہیں جاتی، نہیں بتایا جاتا کہ آخر اس کے پیچھے کیا عناصر تھے، کیا اسباب تھے، اس کی کیا وجوہات تھے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کو شائع کیا جائے، اور اس کے بعد اگر اس میں بہت ہی واضح کوئی چیز ہے تو وہ بھی روشن ہو جائے گی، اور ورنہ حکومت کا گرنا، یہ حکومت گر جائے گی، پھر وہ سازش دوبارہ کی جائے گی، اس طرح کے کام دوبارہ کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس کام کا رستہ روکا جائے جو کام خدا نخواستہ ہونے جا رہا تھا۔ بہت شکریہ۔